الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا تذکرہ کیا جہاں سے سب سے پہلے قتل کی ابتدا ہوئی تھی. اللہ نے بیان فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ اے نبی آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ کھول کر بیان کر دے، واضح طور پر بیان کر دے لوگوں کے سامنے. اذ قربا قربانا کہ جب ان دونوں میں سے دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو میں سے ایک کی قربانی کو قبول کی، اور ولم یتقبل من الآخر دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اچھا، قربانی کس چیز کی پیش کی گئی تھی؟ آئیے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان صرف دو ہی تھے، ایک حوا اور ایک حضرت آدم علیہ السلام. تو یہ دونوں تھے. اب ان دونوں سے جو اولادیں ہوا کرتی تھیں وہ کس صورت میں ہوتی تھیں کہ جب ان کی اولادیں ہوتی تھیں تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک ساتھ جڑوا، ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ جڑوا ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا تھا کہ ایک ساتھ جو دو بچے پیدا ہو رہے، ایک بچہ ایک بچی، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو ان کی شادی کہاں پر ہوگی؟ جو دوسری دفعہ پیدا ہو رہے ہیں تو پہلے والے بیٹے کی شادی جو دوسرے والے بیٹی کے ساتھ ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے جو جڑوا یہ بچی ہے اس کی شادی جو ہے دوسری دفعہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے ساتھ ہوگا. اب جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے اور دو بیٹیاں ہوئی، ایک کا نام حابیل ایک کا نام قابیل. اب دیکھیے انہی دونوں کا واقعہ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول کیا بیان کیا تھا کہ جو سگے بھائی بہن ہیں جو ایک ساتھ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہو رہے ہیں وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے. تو جب ان سے منع کر دیا، اب کیا ہوا؟ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی. لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو قابیل کیا چاہتا تھا کہ اس کی شادی اسی لڑکی سے ہو جائے جس کی پیدائش اسی کے ساتھ ہوئی تھی. یعنی گویا کہ اپنی سگی بہن سے، سگی بہن تو تھے ہی لیکن جو رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تھا وہ سگی بہنوں والا کس کے ساتھ تھا؟ جو جڑواں پیدا ہو رہی تھی. تو قابیل نے یہ چاہا کہ میں اپنی ہی بہن سے شادی کر لوں کیونکہ وہ خوبصورت ہے. حالانکہ اصول کیا تھا؟ اسے شادی کرنی تھی حابیل کی بہن سے، لیکن اس نے جو ہے سرکشی کی اور اس نے چاہا کہ میں اپنی ہی بہن سے شادی کر لوں. اب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ اصول کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بھی جب قابیل نے ان کی بات نہیں مانی تو ایک مشورہ دیا گیا کہ اچھا ایک کام کرو، دونوں بھائی جا کر کے جو ہے قربانی پیش کرو، اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول کر لی گئی تو جو ہے وہ اس سے شادی کر لے گا. تب دونوں نے قربانیاں پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما کہ جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لی. کس کی قربانی کو قبول کی؟ حابیل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لی اور فیصلہ سنا دیا کہ جو ہے قابیل کی جو بہن ہے اس کا نکاح کس سے ہوگا؟ حابیل سے ہوگا. اور ولم یتقبل من الآخر قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اب قابیل جو ہے غصے کے مارے کیا کہنے لگا؟ لأقتلنک، حابیل سے کہنے لگا
کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور قتل کروں گا، ضرور تمہیں قتل کروں گا، کہ تمہاری وجہ سے جو ہے میں ذلیل ہو گیا، میں بھی قربانی پیش کیا، تو نے بھی قربانی پیش کی، لیکن اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی اور میری قربانی کو رد کر دیا گیا، میں اس کے بدلے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، اب حابیل جو ہے اپنے بھائی قابیل کو سمجھا رہا ہے کہ انما يتقبل الله من المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، متقیوں کے ذریعے سے عبادتوں کو، ان کے عمل کو، ان کی نیکیوں کو قبول کہاں سے کرتا ہے؟ آدمی اگر متقی ہے تو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اب چونکہ قابیل نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ عربی کا ایک گرامر ہے کہ جہاں پر لام آئے، شروع میں کسی بھی فعل کے ساتھ لام آئے اور اس کے بعد نون ثقیلہ آ جائے، یعنی ایسا نون جس پر تشدید ہو، تو اس کا معنی قسم کے بھی ہوتا ہے۔ تو لأقتلنک، کہ میں قسم خدا کی میں تمہیں قتل کروں گا، اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ابھی 100% ہے کہ قابیل قتل کرے گا حابیل کو، اس کے باوجود بھی حابیل کیا کہتے ہیں کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنے ہاتھوں کو میری جانب بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو تجھ تک نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قابیل کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہا جا رہا تھا، قابیل کو سمجھانے کے لیے حابیل یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم مجھے قتل کرنے کے لیے آؤ گے، مجھے قتل کرنے کے لیے تم آؤ گے، ہاتھ بڑھاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ لہذا یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، یہ فیصلہ کس کی جانب سے؟ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تم بلا وجہ آ کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو سن لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تو آخر کار کیا کیا؟ قابیل نے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو وہ شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ میں اپنے اس بھائی کو کیا کروں، اب اس کا جو لاش بچی زمین پر پڑی ہوئی ہے اس لاش کا میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا، ایک کوا بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اور اس نے وہ جو ہے زمین کو کھود رہا تھا، وہ کوا آ کر کے زمین کو کھود رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوے کے ذریعے سے قابیل کو دکھایا کہ آدمی کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے، اور وہ زمین کھود کر کے اس کوے نے اپنے بھائی کو جو ہے اس میں دفن کر دیا۔ اب قابیل کیا کہتا ہے؟ قال یا ویلتی عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ ہائے مجھ پر لعنت ہو کہ میں اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو اسے کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر شرمندہ ہو گیا کہ میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں کہ میں پریشان ہو رہا تھا کہ جو ہے اپنے بھائی کو کیسے دفن کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، فاصبح من النادمین، اور وہ جو ہے شرمندہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بیان کیا۔ اب آئیے اور آگے دیکھتے ہیں، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں دنیا میں، جو کفر کرتے ہیں، لو ان لهم ما في الارض جميعا، اگر قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اگر دینا چاہیں گے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں دے دیں، زمین بھر کر اگر ساری چیزیں وہ اللہ رب العالمین کو دینا چاہیں اور یہ دل میں ارادہ کرے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، ان کے دیے گئے کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے آگ سے نکل جائے، کسی طرح سے وہ جہنم سے نکل جائے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ نہیں نکل پائیں گے، وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ہی وہ نکل پائیں گے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے وہ عذاب پرماننٹ ہوگا، دائمی عذاب ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ کافروں کا انجام بتایا، اور چوری کرنے والوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمائی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کے
ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ, یہ ان کے کرتوت کا نتیجہ ہوگا. یہ کیا ان کا بدلہ ہے. وہ جو چوری کر رہے ہیں اس کی سزا تو کچھ تو مقرر ہوگی. اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کو کاٹنا ثابت کر دیا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے. اسی طریقے سے اور آگے دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. دیکھیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دیا. تسلی کیسے کہ کہا یا ایھا الرسول, اے میرے رسول, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, تم جو ہے غمگین مت ہو. الذين يسارعون في الكفر, ان لوگوں سے جو کفر میں جو ہے سبقت کر رہے ہیں, جو کفر میں بڑھ جا رہے ہیں. آپ ان کے تعلق سے جو ہے آپ فکر مند نہ ہوئیے, آپ ٹینشن نہیں لیجیے ان کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافروں کے تعلق سے اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے تھے, یعنی جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا, آپ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے تھے. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہا کہ اے نبی, آپ کی دعوت اگر یہ لوگ قبول نہیں کریں گے, اگر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, اس کتاب پر اگر ایمان نہیں لائیں گے, تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ ان کے پیچھے بڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں تسلی دی, اور اسی طریقے سے سورہ کہف کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا. اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ اے ایمان والوں کے لیے اصول بیان کیا گیا کہ اے ایمان والوں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. دوست یہود کو اور عیسائیوں کو نہیں بنانا ہے. بعضهم اولیاء بعض, وہ لوگ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں آپس میں. اب دیکھیں دنیا میں, آپ دیکھیں ابھی یہود ایک الگ مذہب کو ماننے والے اور نصارہ ایک الگ مذہب کو ماننے والے. اللہ کہہ رہا ہے بعضهم اولیاء بعض, وہ دونوں آپس میں دوست ہیں. وہ دونوں آپس میں دوست. اب کیسے دوست ہیں؟ اب دیکھیے امریکہ کے اندر اکثریت کیا ہے؟ عیسائی ہے. ان کی دوستی کہاں سے ہے؟ آپ دیکھیں گے یہودیوں سے ہے. کتنا زیادہ گہرا جو ہے ان کا فرینڈشپ ہے, ان کی جو دوستی ہے کتنی زیادہ گہری ہے. اور یہ دوستی کس وجہ سے معلوم؟ مسلمانوں کو تکلیف دینی, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے, ایذا پہنچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے. حالانکہ دونوں کا عقیدہ الگ, دونوں کا مذہب الگ, دونوں کی کتابیں الگ, دونوں کے نبی الگ, اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بعضهم اولیاء بعض, وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم یہود کو نہیں دوست بنا سکتے, تم نہ ہی عیسائی کو دوست بناؤ گے نہ یہودی کو دوست بناؤ گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور تم میں سے جو کوئی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر کوئی آدمی یہودی کو دوست بناتا ہے, عیسائی کو دوست بناتا ہے, تو کہا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو وہ آدمی انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا. یعنی اگر آدمی نے کسی نے یہودی کو دوست بنایا تو وہ بھی یہودی, کسی نے عیسائی کو دوست بنایا تو وہ بھی عیسائی. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ چیز بیان کیا. اور آگے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, کہا کہ اے ایمان والو, وہ ایمان والو جو من یرتد منکم عن دینہ, اپنے دین سے مرتد ہو جاتے ہو, اپنے دین سے پھر جاتے ہو, ایسے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے ایمان والو, تم میں سے جو دین سے پھر جاتے ہیں, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, ہم تمہارے بدلے میں ان قریب ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. ایک مفسر ہے قتادہ رحمہ اللہ, وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ کیوں بیان کی. اچھا پہلے معنی کو دیکھیے کہ اے ایمان والو,
تم جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کے جو پھر جاتے ہیں ان سے کہا کہ تمہارے بدلے میں اللہ رب العالمین کسی اور قوم کو لے کر آئے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پہلے ہی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ جو ہے مرتد ہونے لگیں گے، اور یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ بہت زیادہ مرتد ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارتداد کے فتنے کو ختم کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آیت نازل کر دی کہ اے وہ ایمان والو جو اپنے دین سے پھر جاتے ہو، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ رب العالمین عنقریب تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ بھی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور ان کی دوسری صفت، پہلی صفت یہ، ان قوم کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری صفت یہ کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ بہت نرم دل ہوں گے، مومنوں کے ساتھ بہت نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے، یہ دوسری صفت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ قوم جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی، یہ تیسری صفت۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور چوتھی صفت اور سب سے بڑی صفت یہ کہ اللہ کی راہ میں جو کوئی بھی وہ کام کر رہے ہیں اس پر انہیں کچھ بھی ملامت نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر آدمی جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور سامنے والا کچھ بول دے کہ تم جہادی ہو، تو ایسے آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اسے کوئی ملامت نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مومنین کی چار صفتیں یہاں پر بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری صفت یہ کہ وہ مومنوں کے ساتھ بڑے ہی نرم دل ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ اور تیسری صفت کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور چوتھی صفت کہ انہیں اپنے کیے پر، اسلام کے راستے میں جو کچھ بھی وہ کریں گے اس پر کوئی ملامت نہیں ہوگا۔ اس چیز کو بیان کیا۔ اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ اے ایمان والو تم جو ہے ان لوگوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں تمہارے دین کے ساتھ، تمہارے دین کے ایک ایک حکم کو وہ لے کر کے مذاق بناتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارا دین کیسا ہے، تمہارا دین کیسا ہے کہ تمہیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں لوگ چڑھاتے ہیں نا، غیر مسلم چڑھاتے ہیں کہ تمہارا دین کیسا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت تمہیں مل رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو بھی کوئی تمہارے دین کی تذلیل کرے یا تمہارے دین کا مذاق اڑائے تو یاد رکھنا تم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا، اور چاہے وہ لوگ اہل کتاب ہوں، یہودی یا نصرانی ہوں، یا پھر جو ہے والکفار، چاہے وہ کفار ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ آدمی جو شریعت اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، ہر وہ آدمی جو مذہب اسلام پر زبان تان دراز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایسے آدمی سے دوستی کرنے سے منع کیا کہ ایسے آدمی سے دوستی نہیں کی جائے گی۔ آپ تصور کریں، آپ کسی ایسے آدمی سے دوستی کر لیں گے جو آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کے دین کی تذلیل کر رہا ہے، آپ کے دین پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، ایک ایک حکم پر جو ہے وہ لان تان کر رہا ہے، تو کیا آپ کا دل یہ گوارا کرے گا کہ آپ اسے دوست بنائیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مومن اور ایک مسلمان کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ اور آگے دیکھیے ایک چیز دیکھتے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی کیوں کہتے تھے؟ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر جب کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ، کہ کون ہے جو اللہ کے لیے قرض حسنہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے دے گا، اسے اس کے قرض کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا کر دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو یہودی کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین جو ہے فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ مغلولہ کا معنی ہوتا ہے محتاج، فقیر ہونا۔ تو کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ فقیر ہے، محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ غلت ایدیہم ولعنوا،
بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، تو وہ ایسا چڑھایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے مومنوں سے اور لوگوں سے جو ہے قرض مانگ رہا ہے. لوگوں سے کیا؟ قرض مانگ رہا ہے. ان بیوقوفوں کو، بدبختوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ قرض سے مراد اللہ رب العالمین نے کچھ اور لیا. وہ قرض تو تعبیراً کہا تھا. ایک قرض کیا ہے؟ اچھا، انسان کو جو مال ملا ہے، جو بھی دولت انسان کے پاس ہے، وہ سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. ظاہر سی بات ہے، انسان کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اب اللہ اپنے ہی مال سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اس میں بھلائی کس کے لیے ہے؟ اللہ اپنے لیے مانگ رہا ہے. اللہ کو ضرورت ہے پیسوں کی، اللہ کو ضرورت ہے مال و دولت کی؟ نہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے یہ چیز کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے مال کو دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اس کے لیے بڑھا دے گا، ذخیرہ آخرت بنا دے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا دے گا. یہ قرض کا فائدہ ہے. یہ قرض کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے انسان کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور یہ یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فقیر ہے، محتاج ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے جواب دیا کہ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں. 2 ہاتھ اللہ رب العالمین کے بھی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ وہ دائیں ہیں. کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے ہوں گے، اور اس پر زیادہ باریکی میں جانا بھی نہیں چاہیے ہمیں. بس اتنا جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، اور وہ دونوں دائیں ہاتھ ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر زبردست جواب دیا کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، اور وہ جیسا چاہتا ہے ویسا خرچ کرتا ہے. اپنی نعمتوں میں سے، اپنے خزانوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. ایک آخری بات دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے اس چیز کو جو کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، آپ اس نازل کردہ چیز کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے نبی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی آپ پر کتاب نازل کی گئی اور آپ نے اگر اس کتاب کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. آپ نے رسالت کو جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی کو ان کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسالت کو، نبوت کو لوگوں تک پہنچانا. جو آپ پر وحی نازل ہوئی اس وحی کو لوگوں تک پہنچانا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ثابت بھی ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو پہنچا دیا لوگوں تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 کے مجمع میں اعلان کیا اور پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک ساری چیزیں پہنچا دی؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داری تم تک پہنچائی یا نہیں؟ صحابہ کرام نے فوراً کہا نشہد انک قد بلغت. صحابہ کرام نے بیک زبان کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے ساری چیزیں ہم تک پہنچا دی، اور آپ نے جو ہے ہمیں نصیحت بھی کر دی اور ساری چیزیں ہمیں پہنچا بھی دی. یہ صحابہ کرام نے کہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا. 3 دفعہ کہا کہ اے اللہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. میں اپنی ساری ذمہ داریوں کو جو ہے ادا کر دیا، اور تو نے جو چیزیں مجھ پر اتاری تھی میں نے وہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچا دی. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کی طرف یہاں پر اشارہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو بھی کما حق ادا کر دیا. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمائی. اور بھی مزید باتیں ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں آگے آتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.